नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JK एलदारी, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। जमातुल विदा के मौके पर मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को घर पर किया गया नजरबंद। रियासती इंतजामिया ने जामा मस्जिद को नमाजियों के लिए रखा बंद। मीरवाइज ने किया अफसोस का इजहार, वीडियो पैगाम किया जारी। जमातुल विदा आज वादी कश्मीर में मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। दरगाह हजरत बल में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी नमाज अदा की। उड़ी बारामूला में फौज ने 2 मिलिटेंट को मार गिराया। दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने PAGD को जिंदा रखने की बहुत की कोशिश, लेकिन उमर अब्दुल्ला के तकब्बुर ने इत्तेहाद को तकसीम कर दिया। वहीद और रहमान परा का बयान। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भी यूटी में लोकसभा इंतखाबात में लेगी हिस्सा। यूटी की तमाम 5 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। और खबरें तफसील से। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने जुमअतुल विदा के अहम मजहबी मौके पर रियासती इंतजामिया की जानिब से मरकजी जामा मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद रखा और मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया। इस सिलसिले में मीरवाइज ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ताहम हुक्काम ने मीरवाइज की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सील करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को भी नाकाम बना दिया। इस दौरान मीरवाइज ने रियासती इंतजामिया के इस फैसले पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए सोशल मीडिया के लिए पैगाम जारी किया। आज जुम्मतुल विदा के अजीम मौके पर मैं आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर मैं ज़ाती तौर आज जामा मस्जिद में होता तो ये पैगाम पहुँचाते हुए मुझे ज़्यादा खुशी और मसरत होती, लेकिन अफसोस कि आज 5वें साल भी रियासती हुक्काम ने न सिर्फ एक बार फिर तारीख़ी और मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर के दरवाज़ों पर ताले चढ़ा दिए, बल्कि मुझे भी घर में नज़रबंद कर दिया। जुम्मतुल विदा बहिस्सत मुसलमान हमारे लिए बहुत ही अहमियत और अज़मत का हामिल रहा है, क्योंकि ये खुसूसी दुआओं का दिन है और रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक पहुँचते ही अल्लाह से मग़फ़िरत, बरकत और रहमत तलब करने का दिन है। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जुम्मतुल विदा के मौके पर दरगाह हजरत बल में नमाज अदा की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। आज हमारी बड़ी इबादतगाह जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया। मीरवाइज उमर फारूक को नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया। वो क्या करेंगे जो पूरे मुल्क में हो रहा है आज जुम्मे की वो क्या करेंगे जो पूरे मुल्क में हो रहा है आज जुम्मे के दिन जुम्मतुल विदा है। हमारी असली मस्जिद जो है, जो न सिर्फ हमारे इबादत का मरकज़ है बल्कि हमारी सकाफत का भी मरकज़ है, वो बंद है। उमर फारूक साहब अंडर हाउस अरेस्ट है। पूरे मुल्क के अंदर मस्जिदों को मसमार किया जा रहा है, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, ईमानों को पीट। जुम्मतुल विदा आज वादी कश्मीर में मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मुसलमान अज़दारों ने मुख्तलिफ मसाजिद में बड़े इज्तिमात में जुमे की नमाज अदा की। जुम्मतुल विदा का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में हुआ, जहाँ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों मुसलमान अक़ीदतमंदों ने जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की। इस मौके पर NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती और JK अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी हजरत बल में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की। माह मुबारक आखिरी जुमा अत खुदायन सठा फजूलियत दिसमस अत करू तुम तहकीक तुम मुसलमान खतर सठा तबरुक आमुत रब कायनातन सूजम माह मुबारक अम किस फज बरकतस रूजो उम्मीदवार अमिच मेहनत करो मुसलमान पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत रोजन अम किस मुसद्दिकस पे अम किस ईमानस पे खुदावंद करीम बख ईमान कामिल पन्ने फजल करम सत क्या खुदावंद करीम सुंद फजल करम बोड़ तो थोद तमाम जुम्मन सर। शिमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में उड़ी के साबुरा नाला इलाके में एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए नामालूम मिलिटेंट को मार गिराया।
ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ رات کے اوقات میں عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلا، دراندازوں کو سیکیورٹی فورسز نے چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس بیچ علاقے میں سرچ آپریشن جاری تھا۔ ہمارے نمائندے نے اس کی تفصیل دی ہے۔ اوڑی سیکٹر میں LOC پر آج سویرے جو ہے ایک دراندازی کی کوشش کی گئی تھی، جسے بھارتیہ سینا نے ناکام بنایا ہے۔ پورے علاقے میں جو ہے سیکیورٹی فورسز نے ایک سرچ آپریشن چلایا تھا، جس کے دوران جو ہے ملٹنٹس نے ان کے اوپر فائر کیا، جس میں جوابی کارروائی کے دوران ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ 2 ملٹنٹس جو ہے ابھی تک مارے گئے ہیں۔ سینا کے جوان کس طرح یہاں پہ سترک ہیں اور پورے علاقے میں جو ہے ایک سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے، اور کسی بھی آنے جانے والی گاڑی کی جو ہے پوری طرح سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ جہانگیر ملک، منصف ٹی وی، بارہمولہ۔ تو 2 ملٹنٹ کے مارنے کی اطلاع یہاں پر ہمارے نمائندے نے دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کانگریس یوٹی کے صدر وقار رسولوانی نے آج کہا کہ بی جے پی اپنے امیدوار ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے بجائے وزیر اعظم نریندر مودی کو ووٹروں کو لبھانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، کیونکہ جتیندر سنگھ نے پچھلے 10 سالوں میں اپنے حلقے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کانگریس امیدوار چودھری لال سنگھ کے ساتھ ڈوڈا میں ایک بڑی عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وقار رسول نے کہا کہ بی جے پی تمام سرکاری اداروں کو اپنے اپوزیشن جماعتوں کو کچلنے کا استعمال کر رہی ہے۔ کہ بی جے پی جو ان کو لگتا ہے یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اس کو دباتے ہیں تاکہ یہ یا دب جائے یا ہمارے ساتھ آئے۔ جو ان کے ساتھ جاتا ہے اس کے سارے کیس ختم ہو جاتے، اور آفر بھی ان کو آئی کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن یہ صاف دل انسان ہے، جرت والا انسان۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جموں کشمیر یوتھ صدر وحید الرحمان پرا سری نگر پارلیمان حلقے کے لیے امیدوار کی دوڑ میں ہیں، اور انہوں نے آنے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے ضلع پلوامہ میں گھر گھر مہم شروع کر دی ہے۔ وحید الرحمان پرا نے پارلیمانی انتخابات کی مہم کے لیے پارٹی کارکنوں کے ہمراہ ضلع پلوامہ کے علاقے کنگن اور نگلورا کا دورہ کیا۔ وحید الرحمان پرا نے PAGD میں تقسیم کے لیے نیشنل کانفرنس اور عمر عبداللہ پر تنقید کی۔ ہمارے لیے مدعا اس پارلیمنٹ الیکشن میں 5 اگست کے بعد جموں کشمیر میں صرف ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے کہ یہاں خاموشی ہے، ڈر ہے اور دہشت ہے، اور وہ جو انفورس پیس ہے، جو خاموشی کشمیر میں ہے، ہر جگہ کے لوگ ڈرتے ہیں بات کرنے سے۔ ہم یہ جو لوگوں کا لاوا ہے سائلنٹلی اندر ہم چاہتے ہیں اس کو ایک آواز ملے، اور اس میں 5 اگست کے بعد اگر آپ نے دیکھا کوئی ایک انسان بات کرتا ہے، وہ محبوبہ جی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری حقت سنگھ نے آج سری نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پارٹی کا نام جموں اینڈ کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی بھیم کی درخواست کو تسلیم کر لیا ہے۔ پارلیمانی انتخابات کے لیے پارٹی کے نشان کے طور پر ٹیبل اور سائیکل کے نشان کا فیصلہ پارلیمانی انتخابات کے بعد ECI کے سامنے زیر التوا پٹیشن کا فیصلہ کرنے کے بعد کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی جموں کشمیر کے UT میں لوک سبھا 2024 کی تمام 5 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ریسنٹ لیٹر کے مطابق اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے ہم نے، وہ اس کے مطابق جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کا جو نام تھا اس میں انہوں نے ہماری ریکویسٹ پر جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی بھیم رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بھیم سنگھ جی اس کے فاؤنڈر تھے، تو ہماری یہ خواہش تھی۔ دوسرا، انہوں نے حال فی الحال میں اس الیکشن کے لیے، کیونکہ ہمارے 2 گروپس کی پیٹیشن الیکشن کمیشن میں پینڈنگ تھی، دے کوڈ ناٹ ڈیسائیڈ اٹ فار 1.5 ایئر، تو ابھی جلد بازی میں بولا کہ ہم فریز کر رہے ہیں آپ کا سمبل اور آپ کو ٹیبل دے رہے ہیں، اور الیکشن کے امیڈیٹ بعد وہ ہمارا وہ CPIM نے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں آئندہ لوک سبھا انتخابات میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گے، جبکہ ان کا ووٹ BJP اور ہندوستان مخالف اتحاد کو ہوگا۔ انتخابات میں ان کا ووٹ BJP مخالف ہوگا، اور پارٹی ان سیاسی جماعتوں کی حمایت کرے گی جو سیکولر نظریات کی حامل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بار کے جو لوک سبھا کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یہ کافی اہمیت کے حامل ہے۔ پہلے جو ہوئے ہیں الیکشنز حکومتیں بنی ہے، لیکن اس بار پولیٹیکل پنڈتس کا کہنا ہے کہ، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس بار سرکار بنے گی سینٹر میں، وہ یہ طے کرے گی کہ جمہوریت رہے گی، جو ہمارا آئین ہے وہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم نے
وقف چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج درگاہ حضرت بل کا دورہ کیا اور شب قدر اور نماز عید کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر اندرابی نے دیگر عہدیداروں کے ساتھ درگاہ حضرت بل میں انتظامات کا معائنہ کیا، کیونکہ سری نگر میں عید کی سب سے بڑی نماز وہاں ادا کی جائے گی۔ یہاں پر ہم اس لیے آئے ہیں کہ ایک تو ہم دیکھیں کہ تیاریاں کس قدر ہیں، باقی پہلی بار ہمیں خوشی بھی ہے لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے، اپنے لوگوں کو جو بہت عرصے سے اس دیرینہ مانگ کے ساتھ آتے تھے کہ وقف بورڈ کام نہیں کر رہا ہے اور اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ پیسہ جو ہم نظر و نیاز میں دیتے ہیں جاتا کہاں ہے۔ اب الحمدللہ لوگوں کی اور آپ سبوں کی کاوشوں سے ہم یہ کر پائے آج پہلی بار۔ وسطی کشمیر کے کچھ حصوں میں یوم القدس پر زبردست ریلیاں نکالی گئی، جن میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ وسطی کشمیر کے بڈگام میں لوگوں نے ایک زبردست احتجاجی ریلی نکالی، بعد میں اس میں ہزاروں دوسرے لوگ شامل ہوئے۔ ریلی میں شیعہ اور سنی دونوں ہی نظر آئے۔ سب سے بڑی ریلی بڈگام کے ماگام قصبے میں نکالی گئی، جس میں ہزاروں خواتین مظاہرین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا فلسطین کو ان کی مدد کے لیے مزید ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ It's a day in which all the people come out from their houses and do juluses on the roads. It's a very important day for Islami hukumat. یہ بہت ہی خاص دن ہے اسلامی حکومت کے لیے۔ As you know, it's last Friday of Ramadan and ہم یہاں پہ سبھی جمع ہوئے، ہم اسی لیے جمع ہوئے because we want to fight against ملک بھر کے ساتھ ساتھ شوپیاں ضلع میں بھی مسلمانوں نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کے طور پر منایا۔ ضلع شوپیاں میں جمعۃ الوداع کی تقریبات انتہائی عقیدت و احترام اور تزک و احتشام کے ساتھ منائی گئی، جس دوران لاکھوں فرزندان توحید نے نماز جمعہ کے موقع پر عظیم الشان دینی اجتماعات میں شرکت کی۔ تاریخی جامع مسجد شوپیاں کے ساتھ ساتھ دیگر مساجد اور درگاہوں و خانقاہوں میں روح پرور مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ بہت اچھے ہے شوپیان بازار میں، بہت اچھی طریقے سے تمام جو افسر آئے تھے یہاں پہ انہوں نے ریل دکھایا یہاں پہ کی بہت اچھی انتظامات ہیں، ہر کسی ڈپارٹمنٹ کا انتظامات اچھی ہے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر بانہال میں فرزندان توحید کی کثیر تعداد نے نماز جمعہ ادا کی اور سربہ سجود ہو کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور امت مسلمہ کے حق میں دعا کی۔ اس موقع پر بانہال میں سب سے بڑا اجتماع مرکزی جامع مسجد شریف بانہال میں منعقد ہوا، جہاں ہزاروں فرزندان توحید نے نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ عیدگاہ مسجد اور جامع مسجد ناگبل میں بھی کثیر تعداد میں لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر ضلع پلوامہ کے پتہ پورہ علاقے میں حاجی سید حسن سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں بھی ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ امسال ضلع کے مختلف علاقوں کے 40 نوجوان علاقے کی جامع مسجد میں اعتکاف پر بیٹھے ہیں۔ اعتکاف تھمت 28 نفر یہ خدمت پانے کران اوقاف کران، خاص کر یہ گام کران تو دپان تہد داغ سیود گھن صحت سلامت روزن تجھے چاہے جمعۃ الوداع، چاہے عید الفطر، چاہے شب برات یا شب کا کان شب اگر آسہ تیار روزان امہ وقت خاص کر ماہ رمضان کے رٮ۪تس۔ یوم القدس کے سلسلے میں آج جمعۃ الوداع کے موقع پر گانگو پلوامہ میں امام جمعہ و جماعت مولانا شیخ غلام رسول نوری کی قیادت میں جامع مسجد سے مرکزی امام بارگاہ تک ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور اسرائیل و امریکہ کے خلاف زبردست نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا نوری نے جمعۃ الوداع جیسے امام خمینی نے یوم القدس کے طور پر منانے کی تلقین کی تھی، ریلی نکالی۔ علی ابن ابی طالبن وصیت کرمت پنن دون جگر گوشن امام حسن امام حسین علیہ السلام بیچن فرمومت یس تام مین کت واتہ تس مین وصیت ہمیشہ آزو ظالمس خلاف
कमर बस्त सपदान और मजलूम साथ दिवान वनकस दुनिया मज यथ जाय जुल्म सपदान यथ जाय। किश्तवाड़ मरकज़ी जामा मस्जिद में भी इमाम ख़तीब मौलाना फ़ारूक हुसैन कचलू ने जुम्मतुल विदा के मौके पर आवाम को ईद उल फितर को पेश नज़र रखते हुए मुबारकबाद पेश की है। अपने मुबारकबादी पैगाम में इमाम जामा मस्जिद ने उम्मीद का इजहार किया कि ये ईद रियासत में अमन व तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगी। जहाँ तक ताल्लुक जुम्मतुल विदा का है, ये माह मुबारक का आखिरी जुम्मा है, लिहाजा इसीलिए इसको जुम्मतुल विदा कहा जाता है। और शब कदर, इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान मजीद को नाजिल किया शब कदर की रात में। इससे ज्यादा मुबारक रात उम्मत मुस्लिमा के लिए और अक़वाम आलम के साथ साथ मुल्क भर में जुम्मतुल विदा के सिलसिले में फ़र्जंदान तौहीद बारगाह इलाही में सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की। जुम्मतुल विदा के सिलसिले में तहरीक सौतुल औलिया बाग नौगाम में एक बड़ा इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सौतुल औलिया के सदर मौलाना फ़याज़ अहमद रिज़वी ने जुम्मतुल विदा पर रोशनी डाली। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें ज़िंदगी में ये जुम्मतुल विदा अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मरकज़ सौतुल औलिया में, और इधर भी जितने भी मराकज़ है, वो जामिया मस्जिद इस्लामाबाद है या और कोई मरकज़ है, काबा मरग है या उधर खड़म दरगाह है, तो वहाँ पर भी लोगों की भीड़ रही है आज अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता ही है कि मुसलमानों का ये सबसे बड़ा दिन होता है। और यौमुल क़ुद्स की मुनासिबत से आज दिलना बारामूला में भी एक जुलूस बरामद किया गया, जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। जुलूस में शामिल लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में नारे बुलंद किए और वहाँ बच्चों पर हो रही इसराइली जारहियत को रोकने का मुतालबा भी किया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने अपने ख़िताब में यौमुल क़ुद्स के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली और फ़लस्तीन की बाज़ियाबी पर ज़ोर दिया। कमरिया मॉडल हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सलोरा गंदरबल में इंस्टीट्यूट के कमरिया हॉल में तिलावत कुरान कॉन्फ्रेंस के नक़ाद मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब नूरुल हसन साहब मेहमान खुसूसी थे और तकरीब की सदारत चेयरमैन कमरिया मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट शेख ग़ुलाम रसूल साहब साबिक़ चीफ सेक्रेटरी ने की। एक इंटर स्कूल डिबेट सेमिनार ज़िला गांदरबल के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के दरमियान हुआ। इस मौके की ख़ास बात नमाज कुरान कॉन्फ्रेंस का उन्वान था। माह सियाम का आखिरी जुमा ज़िला किश्तवाड़ में ईद उल फितर के सिलसिले में किश्तवाड़ शहर के दूसरे कस्बजात के बाज़ारों में ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। ताहम किश्तवाड़ शहर के तमाम बाज़ारों में लोगों की काफ़ी तादाद नज़र आ रही है और लोग ईद उल फितर के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। मकामी लोगों ने मुनसिफ टीवी से ख़ास बातचीत की। दुनिया भर की तरह कश्मीर में भी रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस महीने में मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं। कश्मीर में मुक़द्दस महीना सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों को इकट्ठा करता है। फ़ौज, BSF और SSB, CRPF जैसी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मकामी बाशिंदों के लिए बाकायदा इफ्तार पार्टियाँ मुनक़्क़िद करते हैं। इन इज्तिमात के इनेक़ाद का मकसद भाईचारे को ज़िंदा करना है। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि रमज़ान एक बड़ा पाक महीना होता है, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई महीने भर सहरी और सहरी के से लेकर इफ्तार के बीच में उपवास रखते हैं। और ये एक आत्मिक शुद्धि का एक DC कुपवाड़ा आयुष सुदान की हिदायत पर कुपवाड़ा के ADC मोहम्मद रऊफ़ रहमान ने जामा मस्जिद कुपवाड़ा का दौरा किया और सफाई, बिजली की फराहमी, पीने के साफ़ पानी, सेहत की सहूलियात और सिक्योरिटी ट्रैफिक के हवाले से औक़ाफ़ इंतज़ामिया कमेटी के साथ तफसीली बातचीत की। ADC कुपवाड़ा ने शब क़द्र और ईद उल फितर के आने वाले मुक़द्दस अय्याम के हवाले से ज़ाब्तबाद अज़ा ADC ने
مسجد مرشدین میں نماز جمعہ ادا کی اور صفائی ستھرائی اور جمعۃ الوداع، شب قدر اور عید الفطر کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ ضلع گاندربل کے علاقے سلورہ میں گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کے احاطے میں مرجھائی ہوئی جڑوں والا ایک بڑا چنار گرنے سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔ چنار آدھی رات کو گرا جس سے اسکول کی دیوار کو نقصان کے علاوہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ جگہ دن کے وقت نقل و حرکت یا مقامی آبادی کے ساتھ خاص طور پر اسکول میں داخلہ لینے والے طلباء کے ساتھ مصروف رہتی ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ متعلقہ حکام کو بار بار درخواستوں کے باوجود تاحال کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ایس ایس پی ہندواڑہ داؤد ایوب کی زیر نگرانی میں ہندواڑہ پولیس نے مین مارکیٹ ہندواڑہ کے ناجائز تجاوزات اور دکانداروں کی جانب سے فٹ پاتھوں پر کیے گئے قبضے کو بھی ہٹایا۔ اس دوران ایس ایس پی ہندواڑہ نے تمام دکانداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ دکانداروں کے سامنے پٹریوں پر اپنا مال نہ لگائے اور پٹریوں پر فٹ پاتھوں کو لوگوں کو راہگیروں کی آواجاہی کے لیے کھلا رکھے۔ اس دوران انہوں نے سڑک پر کھڑی گاڑیوں اور غلط پارکنگ کرنے والی گاڑیوں کو بھی ہٹانے کا حکم جاری کیا۔ پی ڈی ڈی دفتر سب ڈویژن پامپور کی عمارت آگ کی ہولناک واردات میں خاکستر ہوئی، لاکھوں کا سامان راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہوا۔ فوج، پولیس اور فائر ایمرجنسی محکمے کے جوانوں کی بر وقت کوشش سے آگ پر قابو پایا گیا۔ قصبہ پامپور میں موجود محکمہ پی ڈی ڈی کی عمارت آگ کی ہولناک واردات میں مکمل طور پر خاکستر ہوئی ہے اور آگ کی اس ہولناک واردات میں عمارت مکمل طور پر تباہ ہوئی، جس عمارت میں موجود لاکھوں کا سامان راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہوا۔ اگرچہ فوج اور مقامی لوگوں نے آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا۔ ان کو کال آئی پولیس اسٹیشن پامپور سے 7 بجے 2 منٹ جو ہم کو کال آئی، ہم نے ترنت ٹرن آؤٹ کیا۔ مجھے فائر اسٹیشن پامپور میں 2 گاڑیاں ہیں، میں نے دونوں گاڑیاں اکٹھی نکالی ہے اور جو بھی میں نے آگ دیکھا ہے، میرے جوانوں نے بہت کوشش کی ہے، بہت محنت کی ہے اور آگ پر۔ اور اب آخر میں سرخیوں پر ایک نظر۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو گھر پر کیا گیا نظر بند۔ ریاستی انتظامیہ نے جامع مسجد کو نمازیوں کے لیے رکھا بند۔ میرواعظ نے کیا افسوس کا اظہار، ویڈیو پیغام کیا جاری۔ جمعۃ الوداع آج وادی کشمیر میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ درگاہ حضرت بل میں فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور سید الطاف بخاری نے بھی نماز ادا کی۔ اوڑی بارہمولہ میں فوج نے 2 ملیٹنٹ کو مار گرایا، دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش کو بنایا ناکام۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے پی اے جی ڈی کو زندہ رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن عمر عبداللہ کے تکبر نے اتحاد کو تقسیم کر دیا۔ وحید الرحمان پرہ کا بیان۔ جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی بھی یو ٹی میں لوک سبھا انتخابات میں لے گی حصہ۔ یو ٹی کی تمام 5 سیٹوں پر لڑے گی الیکشن۔ JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب۔